ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت حیا ابدا لا یموت ابدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد هو دائم القائم هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد بالقوس محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. درود کہہ دیے ہوبر محمد وآلہ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے، زحمات کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے ایک بلند ترین صلوات ہے پر محمد صلی اللہ محمد. برادر بزرگوار، جناب سید منصور نقوی صاحب کی آج کی اس مجلس اعزا کی زحمت، محنت، سعی و کاوش کی قبولیت کے لیے اس کا ثواب ان کے والدین مرحومین اور ان کے برادر مرحوم کی برگاہ میں احسان کرنے کے بلند ترین صلوات ہے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد. امام زمان اجل فرجہ شریف کی صحت و سلامتی، تاجیل ظہور اور حفظ و امان کے لیے بھی درود کہہ دیے ہوبر محمد اللہم صلی اللہ محمد. ایک زحمت مزید ہے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراما عقیدت کے ساتھ درود کہہ دیے ہوبر. دعا خالق مطلق پروردگار ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. خدا ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے. خالق مطلق العنان عالم کی حرمت کے صدقہ میں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. خدا ہم سب کو ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. زمانے کے امام کو خدا ہم سب سے راضی فرمائے. ان کی زبان اطہر کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو ان کے ظہور کی زمین سازی کی توفیق عطا فرمائے. خالق مطلق ہماری ان مجالس کو ان کے ظہور کا زمینہ قرار فرمائے. پروردگار عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص منصور نقوی صاحب کے والدین اور ان کے برادر کی مغفرت فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تاجیل ظہور کے لیے، جمیع مومنات کے حفظ و امان کے لیے ایک محبت بھرا درود ہدیہ ہوبر محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ترکہ مصطفیٰ کے عنوان پر سلسلہ گفتگو آج چوتھی نشست میں داخل ہے اور متاسفانہ اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی برگاہ میں جو پیش کی وہ شاید ناکافی رہیں اور دامن وقت یقیناً روز ہی بات کرتے کرتے سمٹ جاتا ہے اور بات کو وہیں چھوڑنا پڑتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج ترکہ مصطفیٰ کی وہ کڑی کہ جو ہمارے لیے وسیلہ ہدایت ہے، امام مجتبیٰ کی صلح کے محرکات اور ثمرات آپ کی برگاہ میں عرض کروں گا. اسی حوالے سے تمہیداً یہ عرض کروں کہ امامت اور خلافت میں
بیسک فرق کیا ہے. پھر خلافت کی بھی آگے دو قسمیں ہیں. امامت یہ عہدہ من جانب اللہ ہے اور یہ ایسے نہیں ملتا. قرآن گواہ ہے یہ پہلے امتحان ہوتا ہے پھر عہدہ ملتا ہے. پہلے امتحان ہوتا ہے پھر یہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اذ ابتلی ابراہیم کہ ہم نے ابراہیم کا چند کلموں کے ذریعے سے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم ان میں 100% کامیاب رہا. تو بس ہم نے اس سے کہا انی جاعلک للناس اماما کہ میں اللہ تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. یعنی امام ووٹوں سے نہیں بنتا، اللہ بنائے تو امام بنتا. امام شورا کی محفل سے نہیں آتا، امام خدا بنا کے بھیجتا. انی جاعلک للناس اماما ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام قرار دیتے ہیں، انسانوں کا امام قرار دیتے ہیں. وقال ابراہیم نے عرض کی پروردگار پھر میری ذریت کے بارے میں یہ سفارش کروں گا. فرمایا کہ ہمارا عہدہ لا ینال عہدی الظالمین کہ میرا یہ وعدہ، میرا دیا ہوا یہ عہدہ ظالمین کو ہرگز نہیں پہنچے گا. ظالمین کون؟ جو ظلم کرے. ظلم کیا؟ وضع الشیء علی غیر محلہ کسی بھی چیز کو اس کی غیر منزل پہ رکھنا یہ ظلم ہے. یعنی جو چیز جس کی اہل نہ ہو ویسا اس کو اہل قرار دینا یہ ظلم ہے. مثلا امامے کی منزل سر ہے، اگر امامہ اٹھا کے قدموں میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہے. جوتے کا مقام پاؤں ہے، جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھیں گے یہ ظلم ہے. یعنی جو جس منزل کے اہل نہ ہو اس کو اس منزل پہ رکھنا ظلم ہے. اگر تو جو کیجئے گا اگر میں نے چند کتابیں دین کی نہ پڑھی ہوں تو میں اس قابل نہیں کہ میں ممبر پہ آؤں. اگر میں ممبر کے اہل نہ ہوں تو کچھ لوگ اگر مجھے ممبر پہ بٹھا دے تو انہوں نے ظلم کیا، میں بھی ظلم میں شریک رہا. جو جس کے لائق نہ ہو اس کو منزل دینا یہ ظلم ہے. تو جو کیجئے گا قرآن میں اللہ نے ظلم گنوائے ہیں، لیکن ان سب میں ایک ظلم ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے. کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے عظیم ظلم ہے. توجہ کیجئے گا شرک وہ ظلم ہے کہ جس کی اللہ کہتا ہے میں معافی نہیں دوں گا. سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں مگر شرک معاف نہیں کروں گا. ساری گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا. توجہ کیجئے گا یعنی پہلی بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا عہدہ، میرا دیا ہوا عہدہ یعنی عہدہ امامت ظالمین کو کبھی نہیں پہنچے گا. ظالمین میں سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو مشرک ہوگا. اب وہ کسی بھی زمانے میں اگر مشرک رہا ہو تو امامت کا عہدہ اس کو کبھی مل نہیں پائے گا. کسی بھی مشرک کو عہدہ امامت کبھی نہیں ملے گا. توجہ کیجئے گا اب امام حسن نے جو سلو کی تھی، امام پاس توجہ کیجئے گا یہ ہے امامت کہ جو خدا دیتا ہے قوم کی نگہبانی کو. یاد رکھیے روز معاشر اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک نے آنا ہے تو کس کے ساتھ آنا ہے؟ اپنے زمانے کے خلیفہ کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ، خلائف کے ساتھ. نا یہ قرآن کے تینوں الفاظ ہیں. خلیفہ بھی لفظ قرآن سے ہے، خلفاء بھی لفظ قرآن سے ہے، خلائف بھی لفظ قرآن میں ہے. یعنی تینوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. لیکن قیامت اور معاشر کے دن
ہم نے جس کے ساتھ جانا ہے وہ وہی ہے کہ جس کو اللہ نے یہ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز معاشر سارے انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، یعنی میں بلاؤں گا امام کے نام کے ساتھ۔ بس امامت منزل اور ہے، خلافت منزل۔ اچھا پھر خلافت میں بھی فرق ہے۔ ہم جو خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں مکتب اہل بیت کے پیرو، ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا حکومت میں، سیاست میں اور دین میں جانشین مصطفیٰ کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ سنیے گا، حکومت میں، سیاست میں اور دین میں مصطفیٰ کا جانشین خلیفہ کہلائے گا۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں تعریف یہ ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کے بعد سیاسی امور کی نگہداری کے لیے اہل حل و عقد معین کر دیں وہ خلیفہ ہے، یعنی وہاں پہ دنیا دخل ہے خلافت میں، دین کا دخل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ دنیا کے حاکم اور ہیں، دین کے حاکم اور ہیں۔ دنیا وہ ان سے لیتے ہیں، دین وہ ابو موسیٰ اشعری سے لیتے ہیں، دین حسن بصری سے لیتے ہیں۔ درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ بنیادی فرق ہے۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی، سیاست بھی، دین بھی خلیفہ سے لیں گے؟ اور خدا نے 4 خلفاء کا تذکرہ کیا ہے۔ آدم کو بھی خلیفہ کہا، داؤد کو بھی خلیفہ کہا۔ پریشان تو نہیں ہو؟ ایک صلوات کا ہدیہ بر محمد و آل محمد۔ بس خلفاء بھی 2 ہو گئے، ایک وہ خلیفہ جو الہی خلیفہ ہوگا، ایک وہ ہوگا جو عوامی خلیفہ ہوگا، ایک وہ ہوگا جس کو خدا اپنی فیکٹری سے بنا کے بھیجے گا، ایک وہ ہوگا جو کبھی سقیفہ سے نکلے گا، کبھی شورا سے آئے گا، یعنی عوام کی نمائندگی کے ساتھ، اور وہ عوامی مسائل کے لیے ہوں گے، دینی مسائل کے لیے۔ درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد۔ اب خلافت جو سقیفہ میں طے کی گئی، پہلے جناب نعمان بن بشیر کو خلیفہ بنایا گیا، وہ انصار میں سے تھے، مہاجرین کی قربانیاں چونکہ زیادہ تھیں تو اسی منزل پہ مہاجرین اور انصار میں تلواریں بے نیام بھی ہوئیں، اور پھر بعد میں سعد نے مداخلت کر کے، انصار میں سے تھے، مداخلت کر کے اس جنگ کو رکوا کر وہاں پہ آپس میں کمپرومائز کی نوبت آگے بڑھی، اور پھر حضرت ابوبکر متفقہ طور پہ ان 100-150 افراد کے اتفاق کے ساتھ خلیفۃ المسلمین بنے۔ اب حضرت ابوبکر کے لیے کہا گیا خلیفۃ الرسول۔ دیکھیے ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے مقدسات اہل سنت کی توہین کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین حرام سمجھتے ہیں، اور ہم توہین حرام سمجھتے ہیں، تحقیق حرام نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے آنے والی نسل کو اپنی مجالس میں تاریخ کی حقیقتوں پہ پردہ نہیں ڈال کے بتاتے، بس تاریخ کی حقیقتیں ایسے کھول کے رکھتے ہیں کہ احترام بھی قائم رہے، حق بھی چھپنے نہ پائے۔ احترام قائم رہے، توہین نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی۔ ہماری چونکہ یہ مجلس لائیو جا رہی ہے، یہ مجلس خالصتاً شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ برادران اہل سنت بھی سن سکتے ہیں، مگر یہ اہل تشیع کے لیے شیعوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے عقیدے کے عنوان پہ نہیں، تاریخ کی حقیقت کے عنوان پہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اہل سنت بھائی دیکھنا چاہے تو دیکھیں، سنیں، مگر اگر ان کے دل آزاری کسی منزل پہ ان کو محسوس ہوتی ہو تو بالکل ہماری گفتگو کو نہ سنیں۔ ایک درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد۔ ہماری مجلس میں بھی اہل سنت موجود ہوں گے، خود میرے عزیز، میرے رشتہ دار اہل سنت سے تعلق ہیں، حمدانی سید ہم کے فیصلہ آباد کے، وہ مجھ سے ملنے آئے ہوئے، وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے نہیں کہہ رہا، میں احتیاط کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ کل کوئی دوست کہے جن کی گفتگو سے ہماری دل آزاری ہوئی تو میں پہلے ہی کہہ دوں
کہ یہ گفتگو میں صرف شیعہ حضرات کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. ایک درود کہا دیو پر محمد و آل محمد. بس میرے بھائی کیا عرض کر رہا تھا، حضرت ابو بکر کو اہل ثقیفہ نے منتخب کیا. اب میں دیگر چیزیں نہیں عرض کرتا کہ مدینہ کے اندر کے حالات تھے اور ثقیفہ کے حالات کیا تھے، یہ بیان نہیں کرتا چونکہ ہم نے وقت میں گنجائش بھی اس طرح سے نہیں ہے. حضرت ابو بکر کی رحلت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، حضرت عمر حضرت ابو بکر کی وصیت پر خلیفہ بنے. حضرت ابو بکر کی وصیت پہ حضرت عمر خلیفہ بنے. اور حضرت عمر خلیفہ رسول نہیں تھے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا. یعنی حضرت ابو بکر خلیفہ رسول، خلیفہ کے معنی پیچھے آنے والا، رسول کے بعد آئے حضرت ابو بکر، اس لیے ان کو کہا گیا خلیفۃ الرسول. اور حضرت ابو بکر کو کہا، حضرت عمر کو کہا گیا خلیفۃ الرسول، یعنی رسول کے خلیفہ کا خلیفہ. حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ تھے، ان کے بعد آئے. توجہ کیجئے گا. لیکن حضرت عمر نے اتنے لمبے نام کو ترک کر کے، تاریخ کا حصہ ہے، ترک کر کے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب پسند فرمایا اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھوایا. حضرت عمر نے جاتے ہوئے جب ان کو ابو لولو فیروز نے زخمی کر دیا تو حضرت عمر نے جاتے ہوئے شورا قائم کی. اس شورا میں حضرت عثمان کا بھی نام تھا، حضرت علی کا بھی نام تھا، طلحہ و زبیر کا بھی نام تھا، ابو عبیدہ بن جراح کا بھی نام تھا، اور ایک نام اکثر بھول جایا کرتا ہوں، درود میں محمد و آل محمد. مجھے یاد درود میں محمد و آل حضرت سید. اصل میں یہ میں نے اس لیے کہا کہ شاید میں جملہ کہنے کے لیے اپنے زمینہ کر رہا تھا کہ بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فلاں فلاں تھا اور کچھ نام میں بھول گیا. کچھ نام تو یاد رہ جاتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں. پر عبد الرحمن بن عوف وہ تھا کہ جس نے خود کو خلافت سے علیحدہ کر لیا اور کہا کہ میں حضرت عمر کی قائم کردہ شورا سے خود کو علیحدہ کرتا ہوں اور میں تم میں سے کسی ایک کو انتخاب کرتا ہوں اور تم باقی جو ہیں جس کو میں منتخب کروں اس کی تائید کر دینا. تو عبد الرحمن ابن عوف نے پہلے ہی دفعہ علی کو انتخاب کیا. یعنی پھر مجھے کہنے کی اتنی تو اجازت دے دو نا، احترام کے اندر رہتے ہوئے، کہ ان 6 میں علی اس لائق تھا کہ انتخاب عبد الرحمن بھی اسی پہ جا کے ٹکا. وہ علیحدہ بات ہے کہ علی دنیا کے لیے حکومت نہیں چاہتا تھا، اسی لیے کہا مجھے سیرت شیخین نہیں، قرآن اور حدیث چاہیے، قرآن اور سنت. درود کا حدیث پر محمد و آل محمد. میں قرآن و سنت کو کافی سمجھتا ہوں. وہی جو حضرت علی کے سامنے پیش کی عبد الرحمن ابن عوف نے، وہی چیز اٹھا کے انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے پیش کی. حضرت عثمان نے سیرت شیخین کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ سیرت شیخین کو بھی قبول کر لیا. اب حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے. اب عہدہ خلافت کا ہے لیکن لقب وہی استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد جب حضرت عثمان دھرنے والوں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے، پھر دنیا سے رحلت کر گئے، اصحاب پیمبر کے ہاتھوں سے ہی حضرت عثمان دنیا سے چلے گئے. ان کی زوجہ بھی مظلومیت میں، ان کی ہاتھ بھی کٹ گئے. بہرحال اصحاب پیمبر نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. اصحاب پیمبر میں سے کچھ لوگ گئے، انہوں نے بعض حضرت ابوبکر کے بیٹے کا بھی نام لیتے ہیں، اوروں کے بھی نام، مولا علی پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے. یہ تاریخ کی باتیں ہیں، پھر کسی منظر کے اٹھا کے درود ہے محمد و آل محمد. بس اس کے بعد 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا. جیسے رسول کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا نا، حضرت عثمان کے قتل کے بعد بھی 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا. پھر سب جمع ہو کے علی کے در پہ آئے تو علی نے کہا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، خلافت کو بھی میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. پھر لوگوں نے خلافت کے بجائے لفظ بدلے کہ ہم روز معاشر کہیں گے یا رسول اللہ ہم علی سے ہدایت لینے گئے تھے اور علی نے ہدایت دینے سے انکار کیا. کہا نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں ہادی بنا کے چھوڑا ہے، ہدایت
تو لو علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو. ہدایت دینے کے لیے علی نے بیعت لے لی. بس مولا علی کوفہ کے مسجد میں شہید ہو گئے. مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے ہاتھ پر سب سے پہلے قیس بن سعد نے، قیس بن سعد رضوان اللہ تعالی علیہ صحابی پیغمبر نے، جو انصار میں سے پہلے 10 مدینے کے مسلمانوں میں کہ جنہوں نے مکہ میں جا کے رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، کہ جو مولا علی کے حکم پر مصر کے گورنر بھی رہے، مگر حاکم شام کی سازشوں نے مصر کی گورنری سے ان کو عزل دیا، اور اس کے بعد مولا نے ان کو آذربائیجان کا گورنر نامزد کیا. جنگ صفین میں مولا کی لشکر کے سالار بھی رہے، ایک مقدمۃ الجیش کے سالار بھی رہے. جنگ نہروان میں بھی مولا کے ساتھ رکابت میں جنگ کی، مولا کے ہمراہی ہو کے. جنگ جمل میں بھی مولا کی ہمراہی میں جنگ کی. وہی قیس بن سعد انصاری کھڑے ہوئے، امام حسن منبر پہ آئے، امام نے خطبہ دیا. امام کی تدفین کے بعد، شہادت کے بعد تدفین پہ گئے. تدفین سے اگلے دن مولا نے خطبہ دیا. یہ اس دن مغرب کی نماز کے بعد چونکہ لے کے گئے تھے جنازہ، فجر کی نماز کے بعد مولا نے خطبہ دیا. خطبے میں اپنا تعارف، اپنے بابا کا تعارف، رسول خدا کی رسالت اور خدا کی توحید پہ بات کی. دامن وقت سمجھ چکا، میں اس طرف خطبے کی طرف نہیں بڑھتا. بس اتنا کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں حسن ابن علی ابن رسول اللہ ہوں. میں حسن ابن علی ہوں، فرزند پیغمبر ہوں، دل بند بطول ہوں. میں وہ ہوں کہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہوں. میں وہ ہوں کہ جو 24 ذی الحج محمد کے پہلو میں چلتے ہوئے مباہلہ کے میدان میں گیا تھا. میں وہ ہوں کہ جس کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے. امام نے اپنا تعارف کروایا. امام خاموش ہوئے. سعد بن قیس بن سعد کھڑے ہوئے اور کہا، فرزند پیغمبر آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں قرآن و سنت اور شام کے فرعون کے خلاف جہاد کرنے پہ. امام نے کہا قرآن و سنت کافی ہے. اگر فرزند پیغمبر جہاد کرے تو تمہیں جہاد کرنا ہوگا، اگر حسن سلو کر لے تو تمہیں سلو کرنی ہوگی. یہ قیس بن سعد پہلا بندہ ہے جس نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی. پھر 40,000 افراد نے بیعت کی. اور یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا کہتی ہے نا کہ اگر شیعوں کے امام معصوم ہے، حسن بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم ہے، تو معصوم کا کردار ایک طرح سا ہونا چاہیے. ان کے کردار میں اختلاف کیوں ہے؟ اور کچھ اپنے بھی بعض دفعہ نادانی میں بات کہہ جاتے ہیں کہ وہ سلو کا امام ہے اور وہ شہادت کا امام ہے. نہ، دونوں شہادت کے امام ہیں، دونوں سلو کے امام ہیں. اور یاد رکھیے، امام حسن نے سلو نہیں کی، امام حسین نے جنگ نہیں کی. خدا کی قسم، یہ معصوم کا مقام و منزل ہے کہ معصوم نے 2 ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. ایک ہے ترویج دین، دوسرا ہے صیانت دین. یعنی دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، دین کو پھیلانا بھی ہے. یہ معصوم کی ذمہ داری ہے. اب زمانے کے حالات بتائیں گے، زمانے کے حالات بتائیں گے کہ جنگ کر کے دین پھیلانا ہے یا سلو کر کے دین پھیلانا ہے، قتل کر کے دین پھیلانا ہے یا قتل ہو کے دین پھیلانا ہے. جنگ کرنی پڑے، جنگ کرنی پڑے تو پھر بدر و عہد سجتی ہے. سلو کرنی پڑے پھر حدیبیہ اور صلح حسن ہوتی ہے. قتل کرنا پڑے، قتل کرنا پڑے تو پھر مرب اندر کو لتارا جاتا ہے، عمر ابن عبدالعبد کو پچھاڑا جاتا ہے. قتل ہونا پڑے تو سر سجدے میں رکھ کے محراب مسجد میں ضرب کھانی پڑتی ہے، جانتے ہوئے زہر حلال کا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے. اور کبھی منظر یہ بھی آتی ہے، یقتلون یقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، پھر کربلا بابا کرنی پڑتی ہے. شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا عبادتوں کا رابطہ کربلا، کربلا حق نعرہ حیدری. ایسے نے دونوں ہاتھ اٹھا کے جن کی طرف نہیں بستا کل ما یکسب نعرہ حیدری. معصوم کی ذمہ داری صیانت دین، دین کی حفاظت.
ترویج دین، دین کو پھیلانا، وہ جس عنوان پہ ہو کرنا ہوتا ہے. کبھی بدر کا مار کا سرگرم، کبھی احد کا کارزار، کبھی خندق کا سانیہ، اور کبھی صلح حدیبیہ، کبھی سفین، کبھی جبل، کبھی نیروان، کبھی صلح حسن، پھر شہادتیں اور پھر خاموشی، اور پھر مدرسہ اور پھر خاموشی، پھر قید خانہ اور پھر ولی عہدی، اور پھر سکوت اور پھر ظہور. دین بچانا ہے، دین پھیلانا ہے. سیانت دین اور ترویج دین یہی ذمہ داری ہے. توجہ کیجئے گا، نہ حسن کا فیصلہ نہ حسین کا فیصلہ بدلا. اور یاد رکھیے، اگر صلح کی آفر امام مجتبی نے کی ہو اور حسین نے جنگ کا آغاز کیا ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ معصوموں کے فیصلے آپس میں ٹکرا گئے. لیکن یاد رکھنا، فیصلے یہاں نہیں بدلے، یہ الہی امامت کے مسئول ہے. فیصلے دنیا کی خلافت میں بدلے. باپ صلح کر رہا تھا، بیٹا جنگ کر رہا تھا. اور خدا قسم صلح امام حسن معجزہ امام حسن ہے. صلح امام حسن معجزہ امام حسن ہے. توجہ کیجئے گا، کل باپ ایک شرط پہ محمد سے الجھ رہا تھا. ایک شرط پہ صلح حدیبیہ میں ابو سفیان محمد سے الجھ رہا تھا کہ نہیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھو. یہ کمال صلح حسن ہے کہ جو کل ایک شرط پہ الجھ رہے تھے، ادھر سے 7 شرطیں لکھی لیکن تحریر میں تبدیلی نہ کر پائے. اور معجزہ کیسا؟ توجہ کیجئے گا، جب آپس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ڈائیلاگز ہوتے ہیں، معاہدہ تحریر کیا جاتا ہے تو معاہدے کی تحریروں میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. اگر ایک طرف سے شکیں لکھی جائیں تو دوسری شکوں سے، دوسری طرف سے شکوں میں رد بدل ہوتا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ کمال ہے سیاست امام حسن کا. سیاست لفظ برا نہیں ہے، سیاست لفظ برا نہیں ہے، سیاست لفظ برا نہیں ہے. ہاں، اگر سیاست کا لفظ محمد و آل محمد سے ہٹ کے کسی اور طرف جائے پھر سیاست سیاست نہیں، مکاری بن جاتی ہے. یہی قیس بن سعد کا لفظ ہے کہ جب حاکم شام اپنی مکاریوں سے تھک گیا اور مصر میں قیس کے خلاف زمینہ سازی نہ کر پایا، قیس کو منزل سے عہدے سے معزول نہ کروا پایا، تو اس نے محبت بھرا خط لکھا قیس کے لیے. تو قیس نے پشت پہ لکھا، اگر میرا امام علی نہ ہوتا، اگر میرا امام علی نہ ہوتا، میں نے محمد کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا اور خدا کا مجھے خوف نہ ہوتا تو اے یاد رکھ فرزند ہندا، تجھ سے ایسی مکاریاں کرتا کہ امر آز بھی تجھے یہی کہتا کہ جا اور جا کے قیس کے قدموں میں بیٹھ جا. تاریخ کی حقیقتیں ایسی سیاست کرتا تھے، مکاریاں کرتا. یعنی وہ مکاری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری کتب اربع کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، مستند نہیں کہا رہا، سب سے بڑی جو کتاب ہے اصول کافی. کتب اربع کی اصول اربع کی پہلی کتاب اصول کافی. اصول کافی کی پہلی جلد پہلا ہی باب عقل کے اوپر ہے. جہاں عقل ہو وہاں عقل کا نام ہوتا ہے. پہلی ہی باب عقل کے اوپر ہے. مولا امام صادق عقل کی اور عقل مند کی تعریف فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے عقل مفہوم کلام امام، عقل خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. عقل خدا کی سب سے بڑی نعمت.
امام کی برگاہ میں سوالی نیاز کے شاگرد نے پوچھا مولا پھر فلاں تو نعمت خدا سے بڑا سرشار ہے؟ کہا نہیں، وہ عاقل نہیں ہے، وہ شاطر ہے۔ شاطر ہونا اور ہے، عقل مند ہونا اور ہے۔ بس اسی طرح جیسے عقل مند ہونا اور ہے، شاطر ہونا اور ہے، ایسے ہی سیاست اور ہے، مکاریاں اور ہیں۔ وہ جو کل لندن سے بول رہا تھا وہ مکاری کر رہا تھا، وہ جو پاکستان کے اداروں پہ حملے کر رہا تھا وہ مکاریاں کر رہا تھا۔ آج اسے ہمارا آٹا یاد آ گیا، ہمارے بجلی کے بل یاد آ گئے۔ خدا کی قسم امام حسن کی مجبوری بھی یہی بنی تھی کہ شیعان حسن میں سیاسی تجزیہ نہیں تھا، نمازی تھے، روزے دار تھے، شب زندہ دار، تہجد گزار، پیشانیوں پہ محرابوں کے گٹے پڑے ہوئے تھے، قرآن کی ایسی دلسوز آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ پرندے بھی رک کے سنیں، مگر سیاسی تجزیہ ان کے پاس نہیں تھا نا۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، اس زمانے کے سب سے بڑے متقی انسان، سب سے بڑے بافہم انسان، سب سے بڑے بابصیرت انسان اس زمانے میں۔ اچھا پتہ نہیں پھر میں یہ وضاحت بھی کر دوں، ہم جب کہیں گے تو پھر لوگوں کو کچھ اور بھی یاد آ جائے گا۔ یہ امام زمانہ کے ساتھ نہیں مقایسہ کر رہا، کائنات میں سب سے بڑے امام ہیں، امام کا کسی کے ساتھ غیر معصوم سے مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر بزرگ کہے کہ وہ آج کا حسین ہے، یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن خدا کی قسم ان سے پوچھ جائے نا آپ آج کے حسین ہیں، وہ کہتے نہیں ہم جون کے غلام کے خاک پا ہیں۔ آگے خامنائی کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا بابصیرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ خدا قسم یہ اس کی بصیرت ہے، اس کی بصیرت ہے کہ آج چار دانگ عالم میں الحمدللہ تشیع پرواز کر رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، محدود ہونے کے باوجود محدود نہیں ہو رہے، محدود ہونے کے باوجود محدود نہیں ہو رہے، تھوڑے ہونے کے عدد کے عنوان پہ تھوڑے ہونے کے باوجود چار دیواریوں میں بند نہیں ہو رہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے سڑکوں پہ نکل کے بتاتے ہیں کہ ہم ہیں۔ نہیں میرے بھائی یہ صدقے کا نعرہ نہیں ہے، لبیک یا حسین بالکل نہ کہا کرو، قطعاً ضرورت نہیں ہے کہنے کی، اگر ایسے کہنا ہے تو لبیک یا حسین جب بھی کہنا ہے میری جان، دہان سے نہیں سینے سے ندا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ایسے نہیں آگے جب پھر پتہ چلے کہ واقعہ در بستان زہرا پیپلز کالونی فیصل آباد میں بیٹھ کے کچھ شیعان حسین، شیعان علی، حسینی سنی، حسینی شیعہ حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں، دنیا کو خبر ملے کہ اب لبیک کی صدا آ رہی ہے، جن کے دلوں میں قبر حسین ہے، جن کی رگوں میں حسین کی مودت خون بن کے دوڑ رہی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے یک زبا 5 مرتبہ پوری طاقت سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے حسین زمن کی بارگاہ میں بلند تر آواز میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، برائے خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات۔ بس امام نے اپنی صلحوں میں ادھر سے خط آیا سفید کاغذ، صلحوں کا پیغام وہاں سے آیا تھا، اب جب یہاں آیا تو یہاں حکومت یا دنیا داری یا دنیاوی حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے لوگوں کا خون کشتان نہیں کروائیں گے۔ رسول کی سیرت دیکھیے اٹھا کے، کہیں بھی رسول نے جا کے حملہ نہیں کیا، مدینے پہ حملہ ہونے آیا تھا تو بدر رونما ہوئی، مدینے پہ حملہ آور آئے تھے تو احد رونما ہوئی، مدینے پہ حملہ آور آئے تھے تو خندق رونما ہوئی تھی۔ ہاں غزوہ خیبر تب ہوا تھا جب یہودیوں نے دھوکہ دیا تھا اور مسلمانوں کی جان و مال اور ناموس پہ حملہ کیا تھا،
تو جان، نموس اور مال کے دفاع کے لیے سبق سکھانے کے لیے قلعہ خیبر کا محاصرہ بھی ہوا اور ان کو سبق بھی سکھایا، ان کو سبق بھی سکھایا کہ جب جان، مال اور نموس کا مسئلہ بن جائے اور انسان جواب دے سکتا ہو تو دے۔ وہاں پہ صلح کا پیغام وہاں سے آیا تھا، اور امام حسین نے جنگ نہیں کی تھی۔ امام حسین آخری وقت تک کہتے رہے تھے کہ مجھے ہندوستان جانے دو، میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا، میں ہدایت کے لیے کہیں اور سامان کر لوں گا، میرے قتل میں اپنے ہاتھ نہ رنگو، صلح کر لو، لیکن وہاں سے تو ہمیں بیعت چاہیے۔ حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر حسین نے ثابت کیا کہ مجھ جیسا ہر قیمت دے سکتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا۔ بس حسن نے صلح نامے پہ جب وہ آیا نا، پہلے ماحول بھی ایسا بنایا گیا، ماحول بنایا گیا، باقاعدہ ماحول بنایا گیا، جیسے اب ماحول بنایا جائے نا فوج کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے نا، لوگوں کو ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے، امریکی ایجنڈا ہے، سعودی ایجنڈا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی فوج کمزور ہوگی، پاکستان کمزور ہوگا، چائنا یہاں سے سی پیک نہیں گزار سکے گا، رشیا یہاں سے ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا، پاکستان غریب کا غریب رہ جائے گا۔ پاکستانی عوام اسی طرح سے کبھی ہمارے ترلے کریں گے، کبھی قطریوں کے ترلے کریں گے، کبھی امریکہ کے ترلے کریں گے، امداد پہ پلتے رہیں گے، بھکاریوں کی اولاد بن جائیں گے۔ نہ، خدا قسم ہم غیور و خوددار ہیں، بھوکا رہ لیں گے، سعودیوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ بس یہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ شام کی حکومت نے بھی ماحول بنایا، 60,000 کا لشکر لے کر جب امام کی بیعت ہوئی نا، خبر پہنچی شام میں، 60,000 کا لشکر لے کے ہندا کا بیٹا شام سے چلا، 60,000 کا۔ مولا نے حضرت قیس بن سعد کی قیادت میں 10,000 12,000 افراد کو پیش قدمی کے لیے بھیجا، اور 20,000 افراد مولا کے ساتھ تھے۔ قیس بن سعد مولا سے آگے تھے، یعنی آگے پیش قدمی کے لیے بھیجا، اور خود پھر امام فوج کو تیار کرنے لگے۔ قیس بن سعد کی فوج میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حسن نے صلح کر لی ہے، قیس تمہیں مروانا چاہتا ہے، اور امام کے لشکر میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ قیس نے آگے جا کے صلح کر لی ہے، اب حسن تم 20,000 کو 70,000 کے سامنے میں 72,000 کے مقابلے مروا دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی 50,000 میں سردار بکا، کوئی 60,000 میں بکا، حتیٰ کہ عبید اللہ ابن عباس، جس کی یہ عباسی نسل تھی، عبید اللہ ابن عباس، عباسی سے مراد خلفائے عباسی کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی عباسی بیٹھا ہو تو یہ ناراض ہو جائے، ایک دن پر محمد و آل محمد، اس عبید اللہ کی نسل آگے نہیں چلی، آج جو ہے وہ شاید حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد ہو۔ ایک درود بھی ہے محمد و آل محمد۔ عبید اللہ ابن عباس 1,00,000 دینار سرخ میں بک گیا، ایسا ماحول بنا دیا 1,00,000 دینار سرخ میں۔ توجہ کیجئے گا کہ اپنوں نے، یعنی جو کل مان رہے تھے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا کہتا ہے کہ میں احتجاج تبصری کی فلاں عبارت میں، محمد و آل محمد، سنسر کر کے پڑھتا تھا۔ بھائی سنسر کر کے کیوں پڑھتے رہے آپ؟ بزرگوار ہیں ہمارے، نہ پڑھتے۔ بھائی رسول پہ حملہ مسلمانوں نے نہیں کیا۔ بھائی وادی زیتک میں 12 افراد تھے نہیں پہاڑی کی چوٹی پہ جو پتھر گرا کے نور رسالت کو گل کرنا چاہتے تھے، وہ سارے کلمہ گو تھے۔ جب رسول خدا نے اگلے ہی دن مسجد نبوی میں حضرت حذیفہ کو منبر کے قریب بلا کر بلند آواز سے پہلے صحابہ کے مجمع میں کہا، حذیفہ کل جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا تجھے نہ بتاؤں؟ کل جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تجھے بتاؤں نہیں؟ کئیوں کے کان کھڑے ہو گئے، کیا بتانے جا رہے ہیں؟ اور بلند آواز سے کہا، حذیفہ کل کچھ لوگ پہاڑی کی چوٹی سے مجھ پہ پتھر گرا کر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ تو خدا کی تقدیر کہ آسمان پہ بادل چمکا،
اور وہ پہچانے جانے کے خوف سے بھاگے، کچھ گرے اور زخمی ہوئے، ان کے نام تجھے نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، کان قریب کر۔ کان قریب کیا، رسول نے حذیفہ کے کان میں سارے نام بتائے، پھر حذیفہ پیچھے ہٹے، کہا حذیفہ یاد رکھ، سر تن سے چلا جائے، سر کٹ جائے، پر راز محمد افشا نہ ہونا پائے، راز محمد کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ پس روایت کہتی ہے حضرت حذیفہ مرتے دم تک، دنیا سے جاتے دم تک رسول کا راز سینے میں رکھا، مگر ہاں تاریخ نے کچھ نام محفوظ کر لیے۔ یہ ہے سیانت مصطفیٰ، کچھ نام محفوظ کر لیے کہ وہ کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے حذیفہ ان میں ہمارا نام تو نہیں؟ ہاں ایسے بھی نام تاریخ نے لکھ دیے کہ اس نے تلواریں نکال کے حذیفہ کی گردن پہ رکھی، حذیفہ ہم حاکم ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، بتا کہیں میرا نام تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو بتا ورنہ تیرا سر کاٹ دوں گا۔ کیا محمد نے کہا تھا سر جائے راز نہ جائے؟ جب دیش میں آئے تو کہا واللہ انا منہم، تو نہ بتا، میں خود کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں بھی وہاں تھا۔ درود ہے محمد و آل محمد۔ اب کیا سارے مسلمان برے ہو گئے؟ بھائی 12 کی وجہ سے وہ 1.5-2 لاکھ کلمہ کو سارے برے ہو گئے؟ نہیں، وہی 12 منافق ہوئے۔ اگر مسلمانوں میں منافق ہو جائیں تو پھر شیعوں میں بھی منافق ہو سکتے ہیں کہ جو رسیوں سے باندھ کے حسن کو معاویہ کے سپرد کرنا چاہتے ہوں گے۔ خدا کی قسم ادھر ارادہ بدلا، ادھر وہ شیعہ ہی نہ رہے، کیونکہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے شیعہ ہونے اور نہ ہونے کا کہ سلیمان جیسا منا آل البیت کا مصداق، ہوا باب اللہ کا مصداق، سلیمان و منا کا مصداق، سلیمان 10ویں ایمان کے درجے تک کا فائز بندہ بھی اگر فقط تصور کر لے کہ علی خیبر کے در میں ہاتھ ڈالے، درار آئے، خیبر ہاتھ پہ تلے، وہ فقط سوچے کہ علی کے پاس اسم اعظم ہے تو علی کہتے ہیں بیعت دوبارہ کر، یعنی دوبارہ شیعت میں داخل ہو۔ کیوں؟ علی کے پاس اسم اعظم نہیں، علی خود اسم اعظم۔ تو سنسر کرنے کیا ضرورت ہے؟ احتجاج تبصری کی عبارت سنسر کرنے کیا ضرورت تھی؟ بیان کر دیتے۔ بھائی مسلمانوں میں منافق ہو سکتے ہیں تو شیعوں میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ شیطان تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ نماز میں ان کو روکتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جایا کرو، کیونکہ پتہ ہے قبول بھی تو ادھر ہی ہونی ہے نا۔ کیوں کہتے دوغلی پولیس ہی نہیں، بار ہور تے اندر ہور، نماز درود ہور تے گھر بار ہور۔ درود ہے محمد و آل محمد۔ ہاں شیطان انہی کا بڑا دشمن ہوگا نا، انہی کو غیبت پہ ابھارے گا، انہی کو کسی میں بہتان لگانے پہ ابھارے گا، چونکہ پتہ ہے نا کہ ان کے لیے جنت یقینی ہے۔ اب ان کے کردار میں سے تشیع نکالو تاکہ یہ جنت کی طرف نہ جا سکے، لیکن یہ کمال زینب ہے کہ پھر مجلسیں ہوتی ہے، پھر حسینی آتے ہیں، پھر وہ جو ضلعوں پہ زنگ لگا ہوتا ہے پھر وہ دور ہوتا ہے، پھر جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ بس مولا نے ماحول ایسا بنا ہوا تھا، اپنے جو روسا تھے، جو گورنرز مولا کی طرف سے تعینات تھے، ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے رکھا کہ معاویہ نے یہ خالی کاغذ بھیجا ہے اور کہا حسن تم جو شرائط لکھو گے وہ ہمیں قبول ہوں گی۔ اب میں جنگ چاہتا ہوں تاکہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے، یہ مولا کا لفظ ہے، تمہاری کیا راہ ہے؟ سب نے بلند آواز سے نعرہ لگایا البقاء البقاء البقاء،
البقاء البقاء البقاء، ہر طرف سے نعرہ لگنے لگا کہ ہمیں بس اب سلامتی چاہیے، بقا چاہیے، یہ جنگیں کر کر کے ہم تھک چکے ہیں. یعنی یہ حالت تھی کہ رؤساء اور امراء بھی کہہ رہے تھے کہ البقاء البقاء البقاء، ہمیں بقا چاہیے، ہمیں سلامتی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، حتیٰ کہ ہم دفاع بھی نہیں کرنا چاہتے. بھئی 60,000 وہاں سے آ رہے تھے نا، اب یہ دفاع کہا جائے گا نا. جنگ تو پھر بھی جنگ ہے، دفاع میں ہو تو بھی جنگ ہے، اگر اٹیک ہو تو بھی جنگ ہے، لیکن یہ دفاعی جنگ تھی، ہم دفاعی جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے. اب امام حسن 7 شرائط لکھی. پہلی شرط یہ لکھی کہ حکومت معاویہ کے پاس رہے گی مگر وہ قرآن و سنت پہ عمل پیرا رہے گا. اگر وہ قرآن و سنت پہ عمل پیرا رہے گا حکومت اس کے پاس رہے گی. دوسری شرط فرمایا کہ مولا علی پر سب بند کی جائے گی، یعنی جو گالیاں بکی جا رہی ہیں وہ بند کر دی جائیں گی. تیسری شرط امام حسن امام حسین اور اہل بیت رسالت ان کی جان و مال محفوظ رہے گی. چوتھی شرط شیعان علی کی عزت مال اور ناموس کا دفاع کیا جائے گا، حفاظت حکومت کے ذمہ ہوگی. اگلی شرط معاویہ اپنے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال نہیں کرے گا. اگلی شرط آواز کا خراج جنگ جمل اور صفین کے پسماندگان کو، مقتولین کی اولادوں کو دیا جائے گا بلا تمیز. بلا تمیز یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ حضرت عائشہ کی طرف سے آئے ہوں یا علی کی طرف سے. جو بھی جمل میں قتل ہوا، صفین میں چاہے وہ معاویہ کی طرف سے آئے یا علی کی طرف سے، جو بھی قتل ہوا ان کے مقتولین کے ورثاء کو آواز کا خراج تقسیم کیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا. یہ 7 شرائط امام نے لکھی. معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کے نیچے دستخط کیے، اور خدا کی قسم یہ معجزہ ہے میرے امام کا. جب بھی ظالمین وقت گزر جائے اپنے ظلم کی بابت انکاری ہوتے ہیں، لیکن فرزند پیغمبر نے رہتی دنیا تک دستخط کروا کے سند بنا کے دنیا کو خبر دے دی کہ دیکھو اس سے پہلے یہ قرآن و سنت پہ بھی عمل پیرا نہیں تھے اور محمد کے نفس کو گالیاں بھی دے رہے تھے، مصطفیٰ کے نفس کو گالیاں بھی دے رہے تھے، نفس خدا کو گالیاں بھی دے رہے تھے، نفس مصطفیٰ کو گالیاں بھی دے رہے تھے. یہی تو سبب ہے کہ ہمارے تفضیلی اہل سنت، حسینی اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم معاویہ کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مولا علی کو گالیاں دی ہیں، اور رسول کی صحیح حدیث ہے من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی. ارے جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کو گالیاں نہیں دی جاتی. درود کا ہدیہ بر محمد و آل بس جو کام امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے کیا وہی کام امام حسن نے اپنی قلم کی روشنائی کے ذریعے کیا. جو کام امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے کیا وہی کام امام حسن نے اپنی صلح کے ذریعے کیا. اور یاد رکھیے حسن نے صلح کر کے اپنی نانی خدیجہ کی سیرت کو زندہ کیا. حضرت خدیجہ اپنے دادی حال کی طرف سے، نانی حال کی طرف سے صاحب تجارت مستور تھی. فہیمۃ العرب کہا گیا، عقیلۃ العرب کہا گیا، ملیکۃ العرب کہا گیا، طیبہ طاہرہ زکیہ کہا گیا. توجہ کیجئے گا، فہیمہ اتنی بلند فہم و فراست کی مالک کہ جب دیکھا کہ میرے قافلوں کو یہی قریش مکہ ان کی اماں پہ لوٹا جاتا ہے تو پھر انہی قریش مکہ کو اپنے کاروبار میں سانج دیا، شراکت دار بنایا، پارٹنر بنایا. مال خدیجہ کا ہوتا تھا، بیچنے یہ لوگ جاتے تھے. کل کے ڈاکو آج کے چوکیدار ہو گئے، کل کے راہزن
آج کے محافظ ہو گئے. توجہ کیجئے گا, یہ میری خدیجہ کا احسان ہے, ورنہ روسائے عرب بننے والے ہمیشہ ڈاکو رہتے. یہ بطول کی ماں ہے کہ جس نے ان کو تجارت سکھا کے غنی بنا دیا. وہی جو جناب خدیجہ نے شعار کیا, طریقہ اختیار کیا, وہی امام حسن نے کیا کہ جو دین پہ نقب لگا رہے تھے انہی کے ہاتھ میں دین کی چوکیداری دے دی کہ دیکھو اب اس میں نقبے نہ لگاؤ, تم چوکیدار ہو, کل کو جواب دینا پڑے گا. فلاں کی سیاست زندہ باد یہ تم آج اندھے پن میں کہہ رہے ہو یا ریال کی چھنکار میں کہہ رہے ہو. اگر تاریخ غور سے پڑھو تو پھر ایک ہی ندا ہوگی, حسن کی سیاست زندہ باد. درود بھیجو محمد و آل محمد. پس امام حسن نے صلح کر کے جہاں مسلمانوں کے قتل عام کو رکوایا وہاں حق کو ثابت کر دیا. اور وہ بڑا پیارا جملہ, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ دے جناب مفتی اسحاق صاحب کو, اسحاق مدنی, جو آپ کے یہاں فیصل آباد سے تھے, اہل حدیث تھے. ان کے ہم نے الحمرہ حال میں پروگرام کروایا قرآن اور کربلا. ان سے پہلے ہمارے بھائی تھے جماعت الدعوہ کے جناب امیر حمزہ صاحب, نیٹ کے اوپر پڑا ہوا دیکھیے گا. انہوں نے حاکم شام کی کچھ تعریف کر ڈالی. تو آگئے امین شہیدی نے گفتگو کرنی تھی ان کے بعد, تو مفتی صاحب نے کہا کہ پوت حمزہ اتھے بھائیا جائیں نا بھائیا. انہوں نے کہا میں اثر پڑھنے, ان کا اثر دا بڑا ٹائم ہے بھائیا, میری بھی سن کے جائیں. ان کا یاد رکھ اس کے جہنم میں جانے کے لیے حجر کا قتل ہی کافی ہے. ان کے باقی ایڈوانس میں رشاد حجری اس کا قتل, اور پھر انہوں نے تفصیل بتائی. ان کا یاد رکھو اگر حسن صلح نہ کرتے تو حسین کی شہادت کو بھی یہ رنگ نہ لگتے. حسن کی صلحوں نے بتا دیا کہ ہماری ذمہ داری دین کی حفاظت ہے, حکومت سنبھالنے نہیں. اور حسین حکومت کے لیے نہیں چلا تھا, حسین دین بچانے چلا تھا. وہی کام جو حسن نے صلح سے کیا حسین نے شہادت سے کیا. آج چونکہ 29 صفر المظفر ایک روایت کے مطابق امام رضا کی شہادت کا بھی ہے. امام رضا وہ امام ہیں کہ جیسے تانے امام حسن کو ملے صلح پر, ایسے ہی امام رضا کو ولی عہدی قبول کرنے پہ ملے. لیکن حسن نے بھی صلح مجبوری میں کی تھی. اگر واقعتاً بابصیرت لوگ امام حسن کو مل جاتے تو امام نفاق کا خاتمہ کرتے. تنہائی میں یہی ہو سکتا تھا کہ کچھ ایسے پروان ہوں کہ کم از کم کربلا میں 72 تو مل جائیں. اور امام حسن کے بعد رضا کی ولی عہدی بھی اسی لیے تھی کہ وہ جو متوکل عباسی اور ان کے ظلم و ستم تھے ان میں کچھ تو ٹھہراؤ آ جائے. کل کے اہل بیت کی فضائل پہ پردے ڈالنے والے درباروں میں خود اہل بیت کے فضائل پڑھنے لگے. بس میرے بھائیوں, امام رضا وہ امام ہے کہ واحد امام ہے کہ جن کی زیارت کی لفظیں ہیں السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. سلام ہو اس پر کہ جو قیامت کے دن شیعوں کی مدد کرنے والا, اپنے زائرین کی, شیعوں کی اور زیارت کرنے والوں کی مدد کرنے والا ہے, مغیث ہے, ان کے استغاثے کو پہنچنے والا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. امام رضا کا لقب ہے عالم آل محمد. جیسے امام حسین حسن کا لقب ہے کریم آل محمد, ایسے ہی امام رضا کا لقب ہے عالم آل محمد, عالم آل محمد, آل محمد کا عالم.
کیونکہ امام نے بہت مناظرے کیے ہیں دربار میں. بس عزیزو زیادہ زحمت نہیں دیتا چونکہ وقت گزر چکا. یہ امام موسیٰ کاظم کی غربت کہوں یا اولاد امام موسیٰ کاظم کا نصیب کہوں. بعض روایات میں ہے کہ 18 بیٹے تھے 19 بیٹیاں تھیں، لیکن کسی ایک بیٹے کی قبر کسی دوسرے بیٹے کے ساتھ نہیں، کسی ایک بیٹی کی قبر دوسری بیٹی کے ساتھ نہیں. کوئی قم میں، کوئی تاجکستان باکو میں، کوئی تمہارے سندھ میں. خدا کی قسم دنیا میں بکھر گئی ہے اولاد موسیٰ کاظم. بچوں کا بکھرن تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی کہیں میں. یہ عبداللہ شاہ غازی بھی امام کے پوتے، کراچی. یہ بیٹیوں کا بکھر جانا، یہ تصور کرنا. کہاں مدینہ، کہاں تاجکستان، رشیا کی ریاست تھی، کہاں تاجکستان، کہاں مدینہ، کہاں ساوا، کہاں مدینہ، کہاں قم، کہاں مدینہ، کہاں سندھ کی دھرتی. خدا کی قسم امت نے ایسے اجر رسالت دیا کہ موسیٰ کاظم کی اولاد زمین میں پھیل گئی اور ایسے بکھری کہ بیٹی کی قبر بیٹی کے ساتھ نہیں، بہن کی قبر بھائی کے ساتھ نہیں. کچھ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت تاریخ میں مرقوم ہے، اور ان بھائی بہن کی محبت میں ایک رضا اور معصومہ قم کی محبت ہے. وہ آپ کا سنا ہوا واقعہ کہ جب دابل خزائی نے قصیدہ کہا اور امام نے آخر میں ایک شعر کا اضافہ کروا دیا تو دابل نے بس پوچھ لیا، مولا یہ سرزمین مقدس جس کو آپ فرما رہے ہیں مشہد، وہاں کس کی قبر ہوگی؟ تو دابل سے فقط اتنا کہا کہ تیرے مولا رضا کی قبر مشہد میں ہوگی. یہی جملے معصومہ قم نے پردے میں گھر میں سنے، تڑپ کے بے ہوش ہو گئی، اور امام کی کنیز نے آگے کہا دابل اس کے آگے کچھ نہ کہنا. آواز آئی، کیا ہوا؟ کہا معصومہ قم جناب فاطمہ بنت موسیٰ بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا بی بی آپ کی محبت اپنی جگہ بجا ہے. آپ نے فقط اتنا سنا کہ مشہد میں رضا غربت میں دفن ہوگا تو آپ غش کر گئیں، ہائے علی کی بیٹی زینب. 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، شمر کی ضربیں چل رہی تھی، اور بی بی کی ایک ہی ندا آ رہی تھی، عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے محمد کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے. عزادارو خدا کی قسم امام رضا غربت میں دنیا سے گیا ہے. امام کا غلام ایداق نقل کرتا ہے کہ امام جب مامون کے دربار سے آئے ہیں نا تو امام کی حالت بگڑی ہوئی تھی. میں نے کہا فرزند پیغمبر خیریت تو ہے؟ آواز آئی مجھے اجر رسالت مل گیا. کہا دروازہ بند کر دو، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے تو سمجھنا رضا دنیا میں ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے نا سمجھنا تیرا مولا اپنے نانا کے پاس چلا گیا. مولا غسل و کفن کا اہتمام کروں؟ کہا تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وارث آ جائے گا، میرا وارث آ جائے گا. عزادارو مولا کا غلام نقل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد تسبیح کی آواز بند ہوئی اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں کچھ حرکت ہوئی. کہتے میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا ایک نوجوان تھا جو کمرے میں موجود تھا. میں نے کہا میں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، آپ یہاں کس طرح آ گئے؟ کہا جس نے مجھے میرے بابا کی خبر دی نا وہی مجھے یہاں لے آیا. کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ کہا اسی غریب کا بیٹا میں ہوں.
اسی کا بیٹا تقی ہوں۔ عزادارو، روایت کہتی ہے امام تقی نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا۔ عزادارو، امام کا غلام کہتا ہے کہ امام کا جنازہ اٹھا تو شان کے ساتھ اٹھا۔ عزادارو، جنازہ بھی شان کے ساتھ اٹھا۔ آج حرم بھی امام کا آباد ہے، حرم کے سین بھی اتنے اتنے بڑے ہیں، آپ نے جو زائرین ہیں دیکھے ہیں، جو نہیں دیکھے خدا نصیب کرے دیکھنا۔ عزادارو، پھر بھی لقب غریب الغربا ہے۔ ایران کی حکومت بھی مقروض ہے، لقب غریب الغربا۔ عزادارو، امام رضا کے گنبد کی سنہری اینٹیں اور سب سے بڑا گنبد، لقب غریب الغربا۔ عزادارو، یہ غریب الغربا کیوں ہیں؟ بس بیان کرنے والے یہی بیان کرتے ہیں کہ امام واحد امام ہے کہ جس کا لقب غریب الغربا، وہ اس لیے ہے کہ ہر دوسرے معصوم کے پہلو میں کوئی نہ کوئی ہے۔ عسکرین میں بھی 2 امام، کاظمین میں بھی 2 امام، عراق میں امام حسین ہے کربلا میں، تو ساتھ بیٹے اکبر کی قبر ہے، قریب میں بھائی عباس کی قبر ہے، علی ہیں تو دائیں بائیں نوح اور آدم آرام کر رہے ہیں۔ ہاں، رضا ہے کہ جس کے پہلو میں کوئی نہیں۔ ہاں، ایک بہن ہے جو چلی تو اسی ملک میں آئی، مگر قم کی سرزمین پہ خبر ہو گئی کہ جب کانوں پہ آواز آئی نا کہ بی بی ایک بہن کر رہی تھی ہائے رضا ہائے رضا، جب نام کانوں پہ آیا نا تو کنیز سے کہا ذرا اس بی بی کو قریب بلا نا، قریب بلا، کہا تو کس رضا پہ بیان کر رہی ہے؟ کہا بی بی تو شیعہ ہے۔ آواز آئی ہاں، اگر میں شیعہ نہ ہوئی تو پھر کون ہوگا؟ کہا پھر کیسے شیعہ ہے کہ تجھے خبر ہی نہیں، ہمارے 8ویں رضا کو زہر مل گئی، ہمارا امام دنیا سے چلا۔ اب جب کانوں پہ آئے نا 8ویں امام رضا کو زہر مل گئی، عزادارو پتھر پنے لگی بطول کی زیر بیٹھی، عزادارو فاطمہ معصومہ کن کی ایک ہی آواز آئی، ہائے رضا میں اتنی دور سے آئی تھی اور تجھ سے ملاقات کرنے، تو نے بہن کا انتظار بھی نہ کیا۔ بس عزادارو، روایت یہی کہتی امام کا جنازہ اٹھا، پورے خراسان امام کے جنازے میں شریک ہوا۔ عزادارو، امام کے وصیت کے مطابق امام کی تدفین ہوئی، امام تقی جواد نے تدفین میں بھی حصہ لیا۔ عزادارو، یہ امام رضا کا نصیب کہ مارا غربت میں گیا، عزادارو تدفین غربت میں ہوئی، لقب غریب الغربا ہوا، لیکن کفن بھی بیٹے نے پہنایا، عزادارو غسل بھی بیٹے نے دیا، تدفین میں بھی بیٹا شریک رہا۔ ہائے میرا غریب حسین، ہائے بیٹے کے ہاتھوں میں کڑیاں، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، باپ کا لاشا ایسے چھوڑ کے چلا کہ عزادارو پھر کہنا پڑا بابا میں پلٹ کے آؤں گا، مجبور ہو کے جا۔